زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العلي العظيم صلوات الله آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 104 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ذمہ داری سونپ رہا ہے، حکم دے رہا ہے فَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ایسی بن جائے، ایسی ہو جائے۔ یہ جو لفظ امت ہے یہ بعض اوقات ایک بڑے گروہ کے اندر موجود ایک نسبتاً چھوٹے گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت جملے میں استعمال سے معنی پتہ چل جاتا ہے۔ تم میں سے یعنی تمہارے درمیان ایک امت ایسی بن جائے، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ تمہارے درمیان ایسا ہونا چاہیے جو ایک ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، وہ بھلائی کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری ادا کرے۔ جب دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہو جائے، دنیا کی ذمہ داریاں اٹھائیں لیکن اللہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے، ایسی ہو جو یہ فریضہ انجام دے کہ دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی مذہبی پروگرام کا اشتہار یا کارڈ چھپتا ہے بعض اوقات تو نیچے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے الداعی الی الخیر، وہ اسی آیت سے لیا گیا۔ آگے اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے جس میں انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ الداعی الی الخیر کا معنی کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت دینے والا، مثلا فلان شخص۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے
کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ خیر کی طرف دعوت سے کیا مراد ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ دعوت الی الخیر کی وضاحت ہے۔ وہ دوسروں کی طرح غافل نہ ہو، جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے معاشروں میں اسے وجود میں لانے کی کوشش کریں، خیر کی دعوت دے، نیکی کا امر کریں، برائی سے روکیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے فلاح پانے والے، یہی ہے۔ اولئک عربی میں اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا لفظ ہے۔ یہی لوگ ہم المفلحون، یہی ہے فلاح پانے والے، یعنی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کل جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور اپنی توفیق کے مطابق اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تھی۔ دوہرائی کر یہ اس سے مربوط ہے۔ وہ کیا تھی؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، خبردار کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں حتماً زیادہ کر دوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی یقیناً شدید ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ جتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور نعمت یعنی امانت، نعمت یعنی امانت، کسی چیز کے حقیقت میں ہم مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنے بدن کے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ کی چیز نہیں ہے کہ آپ ختم کریں غلط طریقے سے، آپ کی چیز نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو عطا کیا اللہ نے۔ توجہ فرما رہے ہے موتی، اگر اللہ کی راہ میں ہو تو اس سے عظیم چیز کوئی نہیں، اور اگر ڈپریشن میں آ کر خود کو مار دے اس سے بدترین چیز کوئی نہیں۔ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کا ہاتھ ایک باشعور مومن وہ جانتا ہے کہ میرا نہیں، ایک احساس ہے میرا نہیں، یہ امانت ہے، اور میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر اسے غلط استعمال کروں گا یہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے گا۔ جو لوگ سورہ یاسین کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے انہیں پتا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں عرض کروں جو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ان کو پتا ہوگا سورہ یاسین میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، جن منہوں سے یہ بڑی چرب زبانیاں کر کے غلط کو صحیح ثابت کر دیتے تھے، باتوں کو گھما دیتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہم ان کے ان منہوں پر مور لگا دیں گے، سیل کر دیں گے،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کمائیاں کر کے آئے ہیں، ہاتھ پیروں کو کہاں کہاں استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ ایک سورہ ہے فصلت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی سماعت، سمعہم سننے کی طاقت، کہاں کہاں مجھے استعمال کیا، وابصارہم اور ان کی بصارت، دیکھنے کی طاقت، کیونکہ مالک تو اللہ تھا نا، وہ جب آرڈر کرے گا جس کو امانتاً دی تھی اسی کے خلاف گواہی دے گی۔ وَجُلُودُهُمْ، یہ جو قرآن پڑھنے میں بہت ساروں کو رغبت نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے کہ رولا یہ ٹینشن ہی ٹینشن۔ وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی جلد، سکن، ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے رہتے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو، کیوں گواہی دے رہی ہو۔ یہ تعجب کی دو باتیں ہوں گی، ایک تو جلد بول کیسے رہی ہے، اور دوسرا ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہے، تو ہماری تھی۔ تو وہ جواب دیں گی کہ تمام چیزیں، سماعت بھی، بصارت بھی، جلد بھی، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی نے نطق کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو نطق کی طاقت دی تھی، جس نے تمہارے منہ کے اندر رکھے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھا دیا تھا، اس نے آج ہمیں بھی بولنا سکھا دیا۔ تم نے بھی تو زمین سے لوہا نکال کے موبائلوں کو بولنا سکھا دیا تھا، سکھایا نہیں تھا، کشف کیا تھا۔ ہم تو خالق ہیں، جس مرضی کو بولنا بتا دیں۔ زمین کے بارے میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اسے کیا ہو گیا، انسان کہے گا اتنی زور کا زلزلہ آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین تحدث بولے گی، اخبارها، اخبار خبر کی جمع ہے، بول کر اپنی خبریں بتائے گی اللہ کو، کہ قبلہ صاحب نے میری پشت پر کیا کیا کارنامے کیے ہیں، میں بتاتی ہوں۔ جیسے آج کل چھوٹے کیمرے اور مائک بتا دیتے ہیں کیا کیا، موبائل ریکارڈ کر لیتے ہیں کیا کیا۔ تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ جس مرضی کو کہے وہ ریکارڈر بن جائے، بن نہیں جائے، اس نے بنائے ہوئے، زمین ڈیٹا سیو کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتی ہے تو اللہ تو اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ زمین بول کر بتائے گی، یومئذ تحدث اخبارها، کیوں بتائے گی، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو۔ آگے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے اس دن لوگوں کو لایا جائے گا گروہ گروہ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر رائی کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم بتا رہا ہے، میرے پاس ریکارڈ کیپنگ کا بہت ایکوریٹ اور بڑا دقیق نظام ہے۔
صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ واپس آؤ، نعمت یعنی امانت۔ قرآنی تصور کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ جو اصل مالک ہے، جس نے عطا کی، اور وہ اپنی اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا کس طرح استعمال کی۔ میں نے کل آپ کو موٹر سائیکل والی مثال دی تھی، وہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو اگر نعمت صحیح استعمال ہوئی تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، ابدی نعمتیں عطا کر دے گا، اور اگر نعمت غلط استعمال ہوئی کہ جو اصل ناشکری ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ سمپل سا قرآن مجید کا قانون، اسے آپ دوسرے لفظوں میں سنیں، اعمال تولے جائیں گے، اور جتنی بھی قرآن میں آیات ہیں یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ نے خود بھی اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قرآن مجید کو اللہ اور بندے کے درمیان عہد نامہ، ایگریمنٹ قرار دیا۔ ایگریمنٹ آپ سمجھتے ہیں نا؟ جب بھی کوئی لین دین، کوئی خرید و فروش اہم چیز کی کرنی ہو تو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی قرآن کے بارے میں دعائیں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے یا اللہ میں نے تیرے عہد نامے کو کھولا ہے۔ عہد نامہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی لکھوایا ہوگا کچہریوں میں جا کر، وہ جو عرضی نویس بیٹھے ہوتے ہیں، فریق اول، فریق دوم، یہ خریدار، یہ بیچنے والا، اتنی پیمنٹ کرے گا، اتنی زمین ہے، زمین کے یہ مشخصات ہیں، سارا ہوتا ہے نا۔ اس ایگریمنٹ کو اگر کوئی پڑھے ہی نہ، سیاڑا ہے یا کملا ہے، اس کی ہو ساری زندگی کی جمع پونجی، جس کا سودا ہو رہا ہو، ساری پراپرٹی ہو، اور اس کے ایگریمنٹ لکھا جائے، وہ پڑھے ہی نہ کیا ریٹ لگا ہے، کیا کر رہا ہے، کب دینی ہے پیمنٹ، اس نے کب کرنی ہے بے نہیں کرنی، کروڑوں لکھے ہیں یا 2 روپے لکھے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ کو اٹھائے اور آنکھوں سے لگا کے چوم کے گھر لے دیں، دستخط کر دیں۔ ائمہ کے الفاظ بے وجہ نہیں ہے۔ فرمایا اے پروردگار میں نے تیرے عہد نامے کو کھولا ہے پڑھنے کے لیے کہ تیرا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اور اگر میں تقاضا پورا کروں تو تیرا مجھ سے کیا وعدہ ہے، کیا دینے کا وعدہ ہے، اور اگر تیرے تقاضے پورے نہ کروں تو تو نے کیا پھر سزا رکھی ہوئی ہے۔ اس میں نہ کوئی خطابت کے مثالیں ہیں، نہ کوئی شاعریوں کی اونچ نیچ ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، صاف صاف بلا تکلف اللہ اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ کائنات کے سب سے امانت دار نے انسانوں تک پہنچایا، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو دین، جو شریعت، یہ قرآن کریم بتاتا ہے، اور اس کی وضاحت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں، تفصیلات بتاتے ہیں، جزئیات بتاتے ہیں، گہرائیاں بتاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ایک عمل کا تقاضا کیا ہے قرآن میں اور اس عمل کا طریقہ نہیں بتایا تو یہ بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اگر حج کا طریقہ نہیں بتایا تو یہ بتاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں، مکتب اہل بیت، مذہب تشیع، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید پہلی، دوسری رسول اللہ کی حدیث اور ان کی سنت، ان کا طریقہ، اور پھر وہ طریقہ
کون سے طریقے سے ملے تو ہمیں قبول ہے؟ آل رسول کے طریقے سے ملے تو۔ مذہب تشیع یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی اہل بیت کچھ بتا رہے ہو کہ نماز یوں پڑھنی ہے تو پھر دوسرے جیسی بھی بتائیں، ہم وہ نہیں پڑھتے، ہم وہی پڑھتے ہیں جو مثلا باقر و صادق علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ خلاصہ دین کا۔ تو میں نے کل عرض کی تھی کہ سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں، قرآن مجید اور محمد و آل محمد، اور نعمت کی شکر گزاری اللہ کے ہاں زبان سے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس نعمت کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کیا جائے جو خالق عطا کرنے والا چاہتا ہے۔ قرآن کی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ جس لیے قرآن آیا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے، اسے غور کیا جائے۔ اہل بیت کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں کیا تقاضا کیے؟ ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ بنیادی تقاضا ہے، باقی سب سیکنڈری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی کام نہیں دیں گے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے، اگر اطاعت نہیں ہے ان کی تو باقی چیزیں ویلڈ نہیں ہوں گی، بلکہ یا بدترین غفلت، گمراہی یا چلاکی سمجھی جائے گی، چلاکی لگائی گی۔ بات نہیں مانتا تھا، تعریفیں بہت کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، روتا بہت، اطاعت نہیں کرتا تھا، روتا بہت تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کو بیان کروں ائمہ کے فرامین سے بیان کروں خوب، تو یہ ایک قیمتی چیز ہے جس کی شکر گزاری دین پر، قرآن کی باتوں پر، اہل بیت کی باتوں پر عمل اصل شکر گزاری ہے ان دو نعمتوں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، ان میں سے بھی جو ٹاپ پر ہے وہ کون ہے؟ جو خود تو اس دین پر عمل کے بارے میں سنجیدہ ہے، لیکن انہوں نے ایک اور ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے قبول کر لی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں کا دین پر عمل کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو وہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری اللہ کی طرف سے اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں، وہ یہ کہ خود تو عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر، بلا شک و شبہ اس کا ایک بہت بڑا مصداق کربلا کے عظیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے امام کی یاد میں بچھنے والا یہ فرش عزا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنائیت میں آپ سے بات کرنے لگا۔ جب ایران سے آیا تھا شروع میں تو میں درس دیتا تھا، درس قرآن، تو ادھر لاہور میں بھی 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، 6 بندے، ٹھیک ہے۔ پھر کراچی میں جانا شروع ہوا، وہاں پر بھی اتنی پبلک ہوتی تھی، تو کچھ عرصہ گزرا تو وہاں کے دوستوں نے مجھے کہا کہ نا آپ مجلس پڑھنا شروع کرو۔ تو میں نے کہا مثلا مجلس کیسے پڑھوں؟ کہتے جیسے ہوتی ہے، آپ سنتے نہیں مجلس، تھوڑی واہ واہ ہوتی ہے، تھوڑے نعرے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ نے وہ کرنا ہے، اور پھر اینڈ میں ظاہر ہے مصائب پڑیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں یوں ہی ٹھیک ہوں جیسے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ یوں کریں کہ درس دے دیا کریں، اینڈ میں تھوڑے مسائل پڑھ دیا کریں۔ میں نے کہا یہ قابل قبول ہے۔ میں پہلا عشرہ وہیں پر کراچی میں پڑھا تھا، اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، کیونکہ وہی کام میں آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہوں
جو ایک عزیز نے وہاں پہ تبصرہ کیا تھا، اس نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ جو مولانا ہے نا، اس سے قوم ہوشیار ہو جائے، یہ فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا فراڈ کر رہا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ یہ مجلس کی آڑ میں تمہیں درس قرآن دیتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم سمجھتے ہو مجلس پڑھ رہے، یہ تمہیں فراڈ کر رہا ہے، یہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ درس قرآن دے۔ ہماری قوم کے اندر کمیاں ہیں اس وقت، اور ان کمیوں کی ایک جڑ یہ ہے کہ جو اہتمام ذکر اہل بیت کے لیے کیا اس قوم نے، وہ اہتمام اللہ کی کتاب کے لیے نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی بھی اس قوم کی گاڑی بیلنس نہیں ہو سکتی، سیدھی نہیں چل سکتی، کہ جن کا رسول کہے دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہ ایک طرف توجہ زیادہ کرے، دوسرے کو اس طرح توجہ نہ کرے۔ کبھی بھی اس قوم کی گاڑی سیدھی نہیں چل سکتی، چاہے خود کو جتنے مرضی مومنوں کے ڈی آئی جی سمجھتے رہے۔ اگر اللہ کا رسول سچا ہے تو، اور اگر اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے تو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی جانتے ہیں نا سارے آپ، ان کا ایک ریٹن ہدایت نامہ عربی زبان میں ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سن 1441 ہجری کے محرم سے پہلے انہوں نے محرم کے مبلغین، خطیب، علماء جنہوں نے محرم میں مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ لکھا کہ خطاب کا چہرہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ خطاب کا چہرہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اور باقی تمام بیان، جتنی باتیں بتائی جائیں، وہ اس قرآن کی آیات کے زیر سایہ ہونی چاہیے۔ اپنی توفیق کے مطابق آپ کو ایک گہری بات بتا رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد و آل محمد اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ کی باتوں میں اور ان کی باتوں میں شباہت ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں، اسی کی تفصیل بتاتے ہیں، کوئی نئی باتیں، نئے راستے نہیں دکھاتے کہ اگر اللہ کا دکھایا ہوا راستہ تمہیں پسند نہیں آ رہا، ہم تمہیں کوئی اور راستہ دکھاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ہی صراط مستقیم ہے۔ اس کا سادہ سادہ رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سادہ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں اہل بیت اطہار کا ذکر سن رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ لذت کا احساس ہو رہا ہے، میرے دل کو بہت سکون مل رہا ہے، بالکل اسی طرح کی لذت اور سکون اس وقت بھی آنا چاہیے جب میں اللہ کے کلام کی آیات سن رہا ہوں۔ اگر نہیں آ رہا تو کسی ایک جگہ پہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک برتن کے دودھ میں پانی ڈال دیا کسی نے، ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو گیا، یا اپنی پسند کا کوئی فلیور ڈال دیا، ایک جیسا ذائقہ نہیں آ رہا۔ جیسے ڈاکٹر کہے یہ دو چیزیں، یہ چکھنے والا ٹیسٹ ہے، دو چیزیں تجھے چکھا رہے ہیں، اگر دونوں تجھے اچھی لگے، دونوں کا ٹیسٹ اچھا ہے، اس کا مطلب تو صحت مند ہے۔ تو ایک اسے چیز چکھائی جائے کہ بہت مزہ آ رہا ہے، اور دوسری چیز چکھائی جائے کہتا ہے بالکل مجھے مزہ نہیں آ رہا، ڈاکٹر کہے بیمار ہے۔ دینی صحت مند وہ ہے، ایمان کے اعتبار سے صحت مند وہ ہے جس کو قرآن چکھایا جائے اس کو مزہ آئے، جس کو ذکر اہل بیت چکھایا جائے اس کو مزہ آئے۔
جانتا ہوں، آپ سب ہر فرد اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہفتے میں، اپنے دن میں کتنا ٹائم اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں۔ جنت کی پراپرٹی کا طلبگار ہوں اللہ سے، جنت کی جائیداد کا، جنت کا وارث بننا چاہتا ہوں میں۔ بہت بڑی پراپرٹی ہے یہ پراپرٹی، میرے نام کرنے کے لیے اللہ نے مجھ سے کیا تقاضے کیے ہیں؟ جس کو رغبت ہی نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ اس کو لوگوں نے باتیں سنا سنا کے کسی اور دنیا میں پہنچا دیا، اگر وہ باتیں مائنس قرآن ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اگر وہ باتیں مائنس قرآن کریم، تو قرآن کا ذائقہ یہ ہے۔ عرض کر رہا تھا، نعمت کو کی شکر گزاری کرو گے نعمت زیادہ کر دوں گا، کفران نعمت کرو گے سزا دوں گا۔ اب سب سے بڑی نعمتیں میں نے کہا قرآن، محمد و آل محمد، آپ نام رکھے شریعت اسلام، دین اسلام، یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دین پر صرف خود عمل کرتے، دوسروں کی پرواہ کوئی نہیں، لیکن کچھ ان سے بھی اوپر ہے، ان کا ذکر کر رہے اللہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کو بھی خیر کی طرف دعوت دے، جو ڈھیلے پڑ گئے، جو سست ہو گئے، جن کو دنیا نے مست کر دی ہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ لگ گئے ہیں، اپنے فرائض جو اللہ نے ان کے کندھوں پہ ڈالے ہیں ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ان کو خیر کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، اچھائی کا امر کریں، نیکی کا برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کی فلاح گارنٹیڈ ہے، یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، اللہ کی خاطر ٹینشن لے رہے ہیں۔ مولا حسین کون؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں، لوگوں نے نمازیں نہیں بلائی تھی امام کے زمانے میں، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، لیکن یہ فریضہ بھول گئے تھے کہ پوری امت کے سر پر ایک فاسق سوار ہو گیا ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں، ہمیں کیا؟ لیکن جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی گردن پر فریضہ سمجھتا ہے، اور سب سے بڑا ذمہ دار وقت کا امام ہے، سب سے بڑا ذمہ دار وقت کا امام ہے، امام نے قیام کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، توجہ فرما رہے، یہی آیات قرآن سبب ہے قیام کربلا کا۔ کربلا اس لیے نہیں ہے کہ ایک طبقہ رو کے بخشا جائے، بالکل بغیر پردے کے بات کر رہا ہوں۔ قومیں کیا کرتی ہیں؟ اصل چیزوں کو بدل لیتی ہیں۔ آپ اپنے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے کچھ عرصے پہلے کے ترانے سنیں، ان میں جناب جہاد اور جذبہ اور دین، اللہ اکبر ہے، مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا، اور اب کا 14 اگست دیکھیں ناچا ٹاپا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر پھاڑ کے آزادی کا جشن منا رہے۔ قومیں بدل جاتی ہیں، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور طبلے سارنگیاں آخر، فنون لطیفہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کون سا فریضہ قوموں کو بھٹکنے سے اور سست ہونے سے روکتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ فریضہ ادا کرنے والے گارنٹر ہوتے ہیں کہ معاشرہ خراب نہیں ہوگا، اصل دین کے علم بردار۔ لہذا اللہ نے نبیوں کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا امر کرتے ہیں، حق کا امر کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ کس کا نام لیا؟ امر بالمعروف کرنے والوں کا۔ قسط معروف کی دوسری شکل ہے، قسط یعنی عدل۔
فبشرہم بعذاب علیم، ایسا کرنے والوں کو دردناک عذاب کی اے رسول خوشخبری طنز ہے، دھمکی ہے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، جو ان کی مخالفت کریں گے، انبیاء کی اور امر بالمعروف کرنے والوں کی، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کو مار دیا، انہوں نے اگر کوئی نیکیاں کی بھی تھی وہ بھی ساری ضائع ہو گئی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اللہ کے سامنے کوئی ان کی مدد کرنے بھی نہیں آئے، راستہ بند کر دیا۔ کن انبیاء کا ذکر کیا اور امر بالمعروف کرنے والوں کا ذکر کیا، اور مخالفین امام حسین، قاتلین امام حسین بلا شک و شبہ ان میں شامل ہیں۔ جس نے اس عظیم نواسہ رسول امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کرنے والے کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قتل کیا، ان کی اصحاب کو قتل کیا، اور رسول اللہ کے خاندان کی خواتین کو جنہوں نے اسیر بنایا اور بازاروں اور درباروں میں ان کو پھرایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عرض کر کہ جب قومیں سست ہوتی ہیں، قوموں کو سستی اور انحراف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ رکھا، لیکن ہے یہ بڑا سخت۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، جب پتہ چلے اور یار تمہارے پڑوس میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ ایک حقیقی دیندار کا جملہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی کتاب سے آشنا ہے۔ اگر حسین علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا یزید کرتا رہے جو کرنا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے تو رسول پاک نے بتا دیا، میں تو سردار ہوں جوانان جنت کا، میں کیوں گندوں کے منہ لگوں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یار آگے سے کوئی بدتمیزی کر دے گا تو اچھا بھلا عزت دار بندہ ہے، ہاتھ پہلے کیا رہ جائے گا، زبان گندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی توہین کر دے، لوگ کیا کہیں گے، اتنا عزت دار بندہ اس کے ہاتھوں ذلیل ہو کے آ جائے۔ یہ لوگ ہم کہتے ہیں، کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ اب سنیے، رسول اللہ کے بعد جس ہستی کو ہم اپنا آقا اور مولا، پہلا امام مانتے ہیں، علی مرتضیٰ علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، فرماتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں باقی ساری نیکیاں ایسی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن۔ سمندر کے مقابلے میں لعاب ہے۔ ایک اور مثال تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی مولائیوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا خندق کے دن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضربت نے اسلام کو وہ فتح دلائی ہے کہ باقی ساری باتیں اس کے صدقے میں ہوں گی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بے سبب اور بلا مقام نہیں ہے کہ مولا سے لاڈ پیار تھا تو لاڈ میں کہہ دیا، جیسے مائیں کہہ دیتی ہیں ایویں ہی اپنے بچے کو ساری دنیا تیرے تے باری، حالانکہ بچہ کام کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ کے نبی ایسے میڈل اور ڈگریاں نہیں دیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر فرمایا علی کی ضربت افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضربت، یہ جہاد جو یہاں پر شکست ہوئی ہے کفار کو، اگلا سارا دین اس کی برکت سے چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پکار رہا تھا تو کوئی جا رہا نہیں تھا، جب وہ چیلنج کر رہا تھا، طاقتور تھا، پہلوان تھا، کوئی جا رہا نہیں تھا۔ اور اگر نہ جاتے تو ابھی وہ ایک گھسا تھا، پیچھے سے اور بھی گھس آتے، اور وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ اور اسی لیے خندق کھودنے کا
فیصلہ کیا گیا تھا کہ اتنے زیادہ تھے وہ اور مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ بنتی نہیں تھی جنگ، لہذا یہ تھا کہ خندق کھود دے، باہر ہی رہے، خود ہی باہر سامان ختم ہوگا، بھوکے مریں گے، چلے جائیں گے واپس۔ تو یہ اندر گھس آیا، اس کو نہ روکتے باقی بھی آ جاتے۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی جہاں سے یہ پھلانگ کے آیا تھا، لیکن علی مرتضیٰ نے اسے مارا، دین کی سربلندی کا سبب ہو۔ توجہ فرما رہے، اس بنیاد پر فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس اعتبار سے فرمایا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات اقدس پر۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں، بہت آیات ہے، کثرت سے آیات ہے، ایک آیت ہے جس پہ تفصیل سے بات کل کروں گا، آج اشارہ کر رہا ہوں۔ ابھی آج کی میری بات ابھی تک کیا ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام اسی آل عمران کی آیت نمبر 104 پر عمل کرتا اس امت کو نہیں دیکھ رہے تھے، امام اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نکلے۔ توجہ فرما رہے، اور امام ہی کے وہ حالات تھے جو ان کو پیش آئے یزید کی شکل میں، باقی حالات کہ اس درجے کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا امام حسین، چونکہ انہوں نے تشخیص دے لی کہ یہ وہ حالات ہے جس میں یہ قربانی دینا ابد تک اسلام کی بقا کا سبب بن جائے گا، اور یہ احسان ہے امت پر امام حسین کا، اور اس کے بعد احسان ہے امت پر ان دو ہستیوں کا کہ جنہوں نے کربلا کی داستان کو کربلا میں دفن ہونے سے بچا لیا، اور وہ دو ہستیاں ہیں، ایک علی کی بیٹی اور ایک امام حسین کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام۔ آج اگر اس فرش عزا کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تبلیغ کی روش مہذب انداز میں دانائی کے ساتھ اس فرش عزا کو اگر صحیح طرح سے استعمال کیا جائے، اہل بیت نے خود گواہی دی ہے کہ لوگوں کو اللہ رحم کرے اس پر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے ہمارے کلام کے محاسن کا کہ کس طرح ہم نے دین کو بیان کیا ہے، تو حتماً وہ ہماری پیروی اختیار کر لیں۔ اگر ان کی باتیں بتائی جائیں، غریبوں کی اپنی محنت بیچ سے نکال دی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ جو جنگ امریکہ اور اسرائیل کا تجاوز ایران کے خلاف ہوا، بہت نقصان ہوا بظاہر۔ آیت اللہ خامنائی رہبر شہید ہو گئے، اور علل اعلان شہید ہوئے، اپنے اختیار سے شہید ہوئے۔ مولا علی کے ماننے والے، کربلا والوں کے ماننے والے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر جو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کسی جگہ چھپ جائیں، آپ کو پتہ نہیں صدام حسین بھی چھپ گیا تھا، تو پھر جب اسے کھینچ کے اندر سے نکالا تھا وہ ذلت اور رسوائی تھی۔ لیکن علی و حسین کا شاگرد جو حقیقی ہو وہ چھپ کے موت قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچیں، انہوں نے شجاعت سے انہوں نے کہا میں وہی رہوں گا جہاں پہ رہتا ہوں، اور میں کہوں انہوں نے شاید وہی سنت اپنائی، بلکہ حتماً وہی اپنائی جو مولا حسین نے اپنائی تھی۔ انہوں نے کہا میں نہیں، میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی رہیں گے۔
ان کے خاندان کے کئی افراد ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ جو ابھی موجودہ رہبر ہے یہ بائی چانس بچ گئے. یہ اس عمارت سے تھوڑی دیر کے لیے، جس عمارت پر حملہ ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے تھے، زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، لیکن بہرحال شہید نہیں ہوئے. بہت بمباری ہوئی ایران پر، بدماش اور گندے لوگ تھے، جو ان سے ہو سکتا تھا. بقول نیتن یاہو کے 40 سال سے میں خواب دیکھ رہا تھا اس جنگ کا مجھے موقع ملے، اور اس کو ٹرمپ کی شکل میں ایک بیہودہ آدمی ہاتھ آ گیا کہ اس سے کروا لو. لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ حتیٰ کہ بہت سارے بڑے بڑے اہل سنت کے عالم جو تنقید کرتے تھے شیعوں پر اور تشیعوں پر، انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ایران پر تنقید کرنے کا. ٹھیک ہے ہمارے عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو اس وقت ایران کے ساتھ تنقید نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت ایران فقط اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. جنگ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن جنگ دلوں کو بدل دیتی ہے. جس کے اندر رتی بھر کچھ ہوتی ہے نا، انسانیت اور دین اور ایمان، وہ کہتا ہے یار یہ جانیں قربان کر رہے ہیں اور میں زبان نہیں چلا سکتا. جو جان قربان کرے، بدترین طاقتور ترین فوج بقول حضرت ٹرمپ کے انسانیت کی تاریخ کی ہم سب سے پاورفل فوج ہے، کہتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس فوج نے کیا کیا؟ اس نے اپنی چال چلی، اور میں کہوں گا جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے اپنی اس چال کا جواب دیا ان کو. انہوں نے بمباری کی، آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا، ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو مار کے. ان کا پلان کیا تھا کہ بس عوام نکلیں گے اور ایران کا نظام چینج ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی. آیت اللہ خامنائی نے شہادت سے بھی ان کا وہ نقصان کیا. لوگ سڑکوں پہ آئے لیکن ان پر لعنت کرنے کے لیے اور نظام کی حمایت کے لیے آئے. جو ایران کے حالات سے آگاہ ہے وہ میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ رہے ہو. اقتصادی پریشر کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے، تکلیف میں ہیں سالوں سے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر کا اجر دے. مظاہرے ہو رہے تھے ایران میں، آپ کو پتا ہوگا پہلے. لیکن شہید کا خون کیا کرتا ہے؟ وہ کسی نے خوب کہا، آیت اللہ خامنائی جب تک زندہ رہے تب بھی امریکیوں کا نقصان کیا اور اپنی شہادت سے بھی ان کا نقصان کر کے گئے، اور امت کا فائدہ کر کے گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کراچی میں مفتی تقی عثمانی، آپ یوں سمجھ لیں اہل سنت کے ہاں جیسے ہمارے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، اس لیول کی شخصیت ہے. وہ اپنے دیوبندی ہیں، وہ اپنے پیروکاروں سے، عوام سے کہہ رہے ہیں وہ خدا کے بندو، یہ ان کا جملہ میں نے بولا تھا ویڈیو کی بول، اس وقت ایران پہ تنقید کرنے کا وقت نہیں. کیسے دل بدلتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، اس وقت ایران اسلام کی نمائندگی کا. مولانا طارق جمیل، البتہ ان کو اللہ نے ویسے ہی توفیق دی ہوئی ہے خاندان رسول کی محبت اور حمایت کی. انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی خدا کے بندو، مجھ سے سوال کر رہے اے جو ایرانی مر رہے یہ شہید ہے یہ شہید نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جملہ کیا بولا؟ انہوں نے جملہ یہ بولا کہ تقریباً 300 سال کے بعد ایرانیوں نے وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو عزت کا احساس ہو. 300 سال ان قوموں کی غلامی میں گزارے، مغرب والوں کی. کچھ عرصہ انہوں نے ان زمینوں میں آ کر حکمرانی کی قبضے کر کے، اور پھر اپنے ملکوں میں جا کے حکمرانی کر رہے ہیں، پالیسیاں دیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، پابندیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں.
ختم کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، قرضہ نہ دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے تقریباً 3 صدیوں کے بعد، اب ان کے الفاظ نہیں، میں تھوڑے سے الفاظ بدل رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 3 صدیوں کے بعد شاگردان کربلا نے مسلمانوں کو عزت کا احساس دلوایا۔ انہوں نے، جنہوں نے کربلا کو صرف اپنی حاجات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ امام حسین سے اپنے اصولوں کے لیے جان دینا سیکھا ہے۔ مخالف جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، توکل اللہ پر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آپ دیکھ لیں، وہ جو ہوا بنا ہوا تھا امریکہ کا، اب وہ ہوا نہیں ہے۔ جو حالات کو میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے اور نہ یہ جگہ اتنی اجازت دیتی ہے کہ میں تفصیلات اس کی ڈسکس کروں، لیکن الحمدللہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب بھی وہ بدماشی دکھاتا ہے وہ آگے سے میزائل کھاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایرانیوں نے صرف پڑھ کے پھونکنے والے تیار نہیں کیے، پڑھ کے پھونکنے والے ہوتے تو ابھی تک اسرائیل کبھی کا کالا سڑ چکا ہوتا، لیکن ایرانیوں نے وہ میزائل تیار کیے جن کو وہ بسم اللہ پڑھ کے چلاتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ کے چلاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور بہرحال الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد کی جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے کہ بہرحال اس ظلم اور بدماشی اور تجاوز کی دنیا میں اور مادیت میں غرق دنیا میں اگر دین اور ایمان کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ مکتب محمد و آل محمد کے پیروکار۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل انشاءاللہ۔ کل جاؤں گا، اشارہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ہے، اور ان آیات کا انتخاب اس لیے کہ امام حسین کے خطبات انہی 2 پر زور دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آپ کی خدمت میں کل بیان کروں گا۔ ان آخری چند لمحات میں تھوڑا سا توجہ کریں اس لٹے ہوئے قافلے کی طرف جو خدا جانے اس 13 محرم کو کوفہ شہر میں کس حال میں تھا۔ ابھی تمام زخم تازہ ہیں۔ ایران والے ایک جملہ بولتے ہیں، امان از دل زینب، کہ اس دل پہ کتنے غم اور کتنے ستم گزرے تھے، لیکن پھر بھی جہاں وقت آیا دشمن کے سامنے علی کی بیٹی نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ کسی نے اس کو توڑ دیا۔ 11ویں کا سورج طلوع ہوا، کچھ لعین قافلے کی طرف بڑھے، بیویوں نے روک لیا، کہا کہ اگر اسیروں کو سوار کروانا ہے تو ہم خود سوار کروائیں گے۔ جب سب کو سوار کروا چکی، جب قافلہ چلنے لگا تو اہل بیت رسول نے ان اشقیاء کو گویا اللہ کی قسم دی کہ ہمیں وہاں سے گزارو جہاں ہمارے پیاروں کی لاشیں پڑی۔ عجیب تھے یہ منظر اہل بیت رسول کے لیے، بالخصوص امام سجاد، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے لیے۔ 11ویں کا جب سورج طلوع ہوا، اس لعین نے، ابن سعد نے کیا کیا؟ اس کے لشکر کے جتنے لوگ مارے گئے تھے اپنی طرف سے ان اشقیاء کی لاشوں کو بڑی عزت سے دفنایا، بڑے اہتمام سے ان کے جنازے پڑے، دفنا دیا ان کو۔ لیکن سید سجاد حسرت سے دیکھتے رہے کہ ان کے بابا کی لاش کربلا کی زمین پر پامال ہو کر بے گور کفن پڑی۔
جب یہ قافلہ جانے لگا کربلا کی سرزمین سے تو ان کو قسم دی ہمیں ایک مرتبہ گنج شہداء سے گزارو، ہم اپنے پیاروں کی لاشوں کی آخری مرتبہ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ان لائنوں نے بات مان لی۔ مکاتب نے لکھا جب یہ بے پالان سواریاں گنج شہداء سے گزری، اپنے عزیزوں کی لاشوں کی حالت دیکھ کر بے قراری میں بیویوں نے خود کو سواریوں سے نیچے گرا دیا، کربلا کی زمین پر گرا دیا۔ ایک بی بی اکبر کی لاش پر، ایک بی بی حسین کی لاش پر، ایک بی بی شہزادہ قاسم کی لاش پر گریہ کر رہی ہیں۔ ایسے میں بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد ابھی تک بے پالان اونٹ پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا سید سجاد بیمار تھے، لائنوں نے رسیوں سے باندھ دیا اونٹ کے ساتھ تاکہ بیماری کی حالت میں اگر بے ہوش ہو جائے تو اس اونٹ سے نیچے نہ گرے۔ بی بی زینب دیکھتی ہے سید سجاد بس ٹکٹکی باندھ کر اپنے بابا حسین کی پامال لاش کو دیکھ رہے جو بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑی ہے۔ بی بی زینب کو ایسا لگا کہ اگر تھوڑی دیر سجاد کی توجہ نہ ہٹی تو روح بدن سے پرواز کر جائے گی۔ پکار کر کہتی ہے میرے بھائی کی نشانی سجاد، میری امامت کے وارث سجاد، میں تیری حالت کیسی دیکھ رہی ہوں، گویا تیری روح پرواز کرنے والی ہے۔ رو کر جواب دیا پھپھی اماں اس بیٹے کی وہ حالت کیوں نہ ہو کہ جس کے سامنے اشقیاء کی لاشیں دفنائی جا رہی ہو، لیکن اسے اتنی اجازت نہ ہو کہ اپنے نواسہ رسول بابا کی لاش، جوانان جنت کے سردار کی لاش کربلا کی ریت سے اٹھا کر اسے قبر میں دفن کر دے۔ اس بیٹے کی حالت مجھ جیسی نہ ہو تو پھر اور کیسی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔